السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حبیب محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ۔ حضرات محترم، دنیا کی زندگی نہایت قیمتی اور عارضی زندگی ہے۔ یہ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ قیامت کے روز جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی زندگی کے اوپر کیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان اس زمین کے اوپر با کردار بن کے رہتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک بن کے رہتا ہے،
اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننے والا، اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے۔ اسی زندگی کے پیچھے ہماری آخرت ہے، اسی زندگی کے پیچھے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو حضرات محترم، جس طرح یہ زندگی انتہائی اہم ہے، اسی طرح یہ زندگی بڑی عارضی بھی ہے۔ یہ بڑی مختصر زندگی ہے۔ کوئی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اتنا وقت مزید اس دنیا پہ رہوں گا۔ کوئی ایک سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کسی کو اس بات کا نہیں پتہ کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زندگی بہت عارضی اور مختصر زندگی ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں انتہائی ایک اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بڑا ہی اہم بھی ہے اور سنگین بھی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس کو بالکل معمولی لیتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ہر شخص جو ہے وہ گالی کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے۔ اکثریت میں ہمارا معاشرہ اس بیماری کے اندر، اس گناہ کے اندر پڑ چکا ہے۔ ہم شراب پینے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، ہم چغلی کرنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن گالی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی کو اتنا بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی بندہ بیعت کرنے کے لیے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ عہد لیا کرتے تھے، اس سے یہ وعدہ لیتے، وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، اس سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ تم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ یہاں سے آپ خود محسوس کر لیں، معلوم کر لیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اپنے صحابہ سے عہد لیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس بات کا عہد کرو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو تم گالی نہیں دو گے۔ اگر کسی شخص سے یہ گالی والا جرم ہو جاتا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مواخذہ کرتے، اس کو پکڑتے، اس کو پوچھتے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے۔ تمہیدی طور پر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں زمانے کو، وقت کو گالی دی جاتی تھی۔ لوگ کہہ دیا کرتے تھے جی وقت بڑا برا ہے، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ وقت کو گالی دے دیتے ہیں، زمانے کو گالی دے دیتے ہیں، یہ زمانہ ہی پیڑا آ گیا، وقت بڑا برا آ گیا ہے، وقت ہی ایسا ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ دن اور رات، یہ جو اوقات ہے یہ وقت ہے، اور یہی زمانہ ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا یہی زمانہ ہے۔ اب دن اور رات کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات لاتی ہے نا، دن کو رات اور رات کو دن میں اللہ بدلتا ہے۔ اب وقت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، زمانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص زمانے کو گالی دیتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، لوگ رہنے والے برے آگے ہیں۔
اسی زمانے کے اندر، اسی اوقات میں، انہی لمحات میں، اس زمانے کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگوں نے زندگی بسر کی ہے۔ صحابہ بھی زمانے میں گزرے ہیں، محدثین بھی زمانے میں گزرے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں۔ اگر آج برے ہیں تو ہم ہیں، زمانہ برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ خود کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے، زمانہ میں ہوں، دن اور رات کا تغیر و تبدل میرے پاس ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی بھی زمانے کو گالی نہ دے، وقت کو گالی نہ دے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلنے کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے لوگوں کو کچھ کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، تم ہوا کو گالی نہ دو۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی طوفان آتا ہے، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو وہ ہواؤں کو گالیاں دیتے ہیں، بارش کو گالی دیتے ہیں، بادلوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، تم ہوا کو گالی نہ دیا کرو۔ یہ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ یہ ہوا اللہ کی طرف سے آتی ہے، ان ہواؤں کو اللہ چلاتا ہے، اللہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ پروردگار جس طرف چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، ان ہواؤں کو لے جاتا ہے۔ تمہارے پاس اختیار نہیں کہ تم ان ہواؤں کو گالی دو۔ تم اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہو، تم اللہ کے سامنے التجا کر سکتے ہو کہ اے اللہ ان ہواؤں کے اندر ہمارے لیے خیر رکھ دے، اگر ان کے اندر ہمارے لیے کوئی شر ہے تو اس سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت نے بخار کو گالی دی، اپنی مرض کو، اپنی بیماری کو گالی دی۔ بسا اوقات ایسی بیماری انسان کو لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کا برداشت کرنا بھی انسان سے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور شفا کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ ایک عورت کو بخار ہوا تو اس نے کہا بخار کا برا ہو، بخار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع کیا، فرمایا بخار کو گالی نہ دو، اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر کوئی بیماری آئی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس آزمائش سے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار سے تو گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں جیسے تم بھٹی کے اندر، آگ کے اندر لوہے کو ڈال دو، اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ بخار چڑھنے سے تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرات پتہ کیا چلا کہ اگر بیماری آئے تو بیماری کو گالی نہیں دینی، بخار کو گالی نہیں دینی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو شفا میں بدلے گا۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اپنے جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے جانوروں کو گالیاں بکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جانوروں کو گالیاں نہ دیا کرو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، مرغی کو گالی نہ دو، مرغے کو گالی نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے بھی منع کیا۔ ہم اپنی شریعت کو، اپنے دین کو پڑھ کے تو دیکھیں، یہ کتنا پاک اور صاف دین ہے، صاف اور شفاف دین ہے ہمارا، کس قدر ہماری یہ اللہ کا دین رہنمائی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کو گالی دینے سے بھی منع کیا ہے، وہ سواری آج کے زمانے کی ہو یا پرانے زمانے کی ہو، سواری تو سواری ہے نا، جس کے اوپر آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہو، تمہاری سواری ہے۔ ہم نے دیکھا گاڑی خراب ہوئی، اب یہ گاڑی کو گالیاں دے رہا ہے۔ بھائی خراب ہونے میں
گاڑی کا کیا قصور ہے، یا اس کو گالیاں دینے سے کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پہ لعنت بھیجی، کہا اس پہ لعنت ہو۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اب اس کے اندر خیر تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے نا، تم نے کہا لعنت ہو، اب اس کے اندر سے خیر اللہ نے اٹھا لی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری کو گالی دیتا ہے، اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، یا ناجائز کسی پہ لعنت کرتا ہے، تو اللہ اس سے خیر کو اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گناہ گار پکڑا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کو گالیاں دینی شروع کر دی جاتی ہیں، اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ ایک صحابی نے شراب پی لی، اس سے یہ گناہ ہو گیا، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کی۔ تو دوسرا صحابی کہنے لگا اخذک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ اس نے بد دعا دی، اس کو کہا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فوراً منع کیا۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے، اس سے کوئی جرم ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو گالیاں دو۔ گالی گالی ہے، اگرچہ یہ کسی مجرم کو دی جاتی ہے، ملزم کو دی جاتی ہے، کسی گناہ کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ گالی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا کہ تم اپنے ملازم کو گالی نہ دو۔ وہ ملازم جس کو تم نے تنخواہ پہ رکھا ہے، یا وہ شخص کسی اجرت پہ تم نے اس کو اپنے پاس ٹھہرایا ہے، رکھا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کو گالی نہ دو، محبت سے پیش آؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی گالیاں ملازموں کو پڑتی ہیں، شاید کسی اور کو نہیں پڑتی۔ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم نے تنخواہ کے اندر نہ اس کو خرید لیا، اس کی عزت کو خرید لیا ہے، اب جو جی میں آئے کرتے جاؤ، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ بھی مجبور ہوتا ہے، اس نے دیہاڑی لینی ہوتی ہے، یہ تنخواہ لینی ہوتی ہے، کچھ کہتا نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کا تو المیہ یہ ہے کہ جو بے بس ہوگا، جو مجبور ہوگا نا، اس کو سب سے زیادہ گالیاں پڑیں گی۔ کسی کی عزت کا پاس نہیں ہے، کسی کی عزت کا لحاظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی بیوی کو گالی نہ دو۔ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، جی ہماری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے پہ نہ مارو، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ یہ اللہ کی بندیوں کو گالیاں نہ دیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتِ، جو لوگ مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتِ، اپنے مردوں کو گالیاں نہ دو۔ وہ دنیا سے جانے والا کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں تھا، جو دنیا سے چلا گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، دنیا والوں سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اگر وہ گناہ گار تھا تو اللہ سے اس کی سزا پائے گا، اگر وہ اچھا تھا تو اللہ سے اس کو اجر ملے گا۔ ہمیں اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ تم اپنے مردوں کو گالیاں نہ دو۔ اور ہمارا تو معاشرہ ایسا ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں، وہ ہستیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے خطاب سے نوازا، وہ ہستیاں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی، آج ہمارے اس معاشرے میں ان ہستیوں کو نہیں بخشا جاتا، لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔
تمہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ گار انسان کو جو مر گیا ہے اس کو گالی دینے سے بھی منع کرتے ہیں، کہاں عام انسان، کہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت؟ کسی کے پاس کیا اتھارٹی ہے، کسی کے پاس کیا حق ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان کھولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، تم اپنے مردوں کو گالیاں نہیں دے سکتے ہو۔ صحابہ تو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں تھیں۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو گالیاں کون دے سکتا ہے؟ یعنی یہ صحابہ کا جو زمانہ تھا، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج تو یہ حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آ گئی، لوگ ماں باپ کو بھی نہیں معاف کرتے۔ یہ چند دن پہلے یہ گجرات کا ایک واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک نوجوان اپنے باپ کو لاتوں سے اور ہاتھوں سے مار رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے سکے باپ کو، کس وجہ سے کہ یہ مجھے جائیداد نہیں دیتا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ بھی معاملہ دیکھ لیا کہ لوگ اپنے سکے باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے کون اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے، کون اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کے باپ کو گالی نکالے گا، وہ جواباً اس کے باپ کو گالی نکالے گا، سبب تو یہ بنا۔ آج چوکوں رستوں پہ یہ ہوتا نہیں ہے، طنز کے اندر، مذاق کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ہنسا جاتا ہے اس پہ۔ حقیقت میں یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِ، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح اس کو کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، یہ تم سے بہت بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آج لوگ شوق میں بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا یہ شیطان ہے، بچوں کو گالی دے دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اس کو گالی دیتے ہو نا یہ پھول جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے میری بھی حیثیت ہے۔ تم گالیاں دے کے شیطان کو خوش کرتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس کو گالیاں نہ دیا کرو، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِ، بلکہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو اس شیطان سے۔ اور آگے چلیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم گالیاں نہ دو ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی بتوں کو جن کو وہ اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کو بھی گالیاں نہ دو۔ تم کسی کے بت کو گالی نہیں دے سکتے، کسی مندر کو گالی نہیں دے سکتے، کسی گرجے کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم کسی بت کو بھی گالی نہ دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کسی کو بھی پکارتے ہیں، تم گالی نہیں دے سکتے۔ اگر تم گالی دو گے، اللہ فرماتا ہے من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، وہ اپنے کم علمی کی بنا پہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے۔ تم کسی کے بت کو گالی دو گے، وہ جواباً تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات سے بھی منع کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تمہیدی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہو۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی تمہارے متحد ہے، کوئی تمہارے اوپر ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کو گالی دو۔ اب ہم
گالی کے چند نقصانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اور میرا باپ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، بلا شبہ گالم گلوچ اور بےہودگی کا اسلام سے ذرہ بھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، گالم گلوچ کا اور بےہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بےہودگی اختیار کرتا ہے، کوئی آدمی گالم گلوچ کرتا ہے، وہ بڑا حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ بڑا نیک ہے، ساتھ میں گالیاں بھی دیتا ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گالم گلوچ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو گالیاں نکالنے والے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ محبت کرے۔ ہمارے جتنے بھی دن میں اعمال ہوتے ہیں، ہر عمل کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ محبت کرے، اللہ کی ذات میرے ساتھ پیار کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والفحش، گالیاں دینے سے بچو، تکلف فحش گوئی سے بچو، دور رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گالیاں دینے والے، فحش باتیں کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس حدیث سے میں کیا حاصل ہوا کہ جو آدمی جب بھی بولتا ہے گالی دیتا ہے، بےہودہ گفتگو کرتا ہے، ذومانی گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا کہ جس کی زبان سے گالیاں نکلیں۔ تو یقیناً ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو محبوب لگوں، اللہ کو پیارا لگوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں، ہم اپنی زبان کو اس کی حد میں رکھیں۔ اور آپ دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، لڑائی بعد میں ہوتی ہے، گولیاں بعد میں چلتی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان بعد میں پکڑے جاتے ہیں، سب سے پہلے گالیاں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے لوگ گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بقیہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، اور لڑائی کا آغاز گالی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ، جس چیز میں بھی گالم گلوچ اور بےہودگی ہوتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ جس چیز کے اندر گالم گلوچ آ جائے گی، بےہودگی آ جائے گی، اس کو بدنما بنا دے گی۔ آدمی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دیکھنے میں اس کی ماشاءاللہ داڑھی بڑی ہے، خوبصورت ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، اور بڑی اچھی اس کی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، منہ سے ایک گالی نکالے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ہماری نظروں سے گر جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں اس کی کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو، ہم اس بندے کی کتنی ہی قدر کیوں نہ کرتے ہو، گالی دینے سے کیا ہوگا؟ ہماری نظروں سے گر جائے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ بندہ بدنما ہے، یہ بندہ جو ہے بد اخلاق ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ گالی انسان کو بدنما بنا دیتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان الحیاء فی شیء، حیا ان چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جس آدمی کے اندر شرم و حیا ہوگی، غیرت ہوگی، گالی نہیں دے گا، زبان پہ کنٹرول ہوگا، اس آدمی کی معاشرے کے اندر عزت ہوگی، لوگ اس کو اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ اس آدمی کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ بندہ گالیاں نہیں دیتا۔ اور زمانے کا
اعلیٰ اور بہترین استعمال زبان ہے. زبان بہترین اس کا استعمال جو ہے یہ انسان کو بہت معزز بنا دیتا ہے معاشرے میں. اگر آدمی اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتا ہے اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے. اور جو آدمی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا، گالیاں دیتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والبذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامات بیان کی. ان میں سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت اس کی یہ بیان کی، بےہودگی بیان کرے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گالی گلوچ کرے گا. منافق آدمی کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ بےہودگی اختیار کرتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے. یہ بھی منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور ایسے شخص سے جو گالیاں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے نفرت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو دردہ صحابی ہیں. جامع ترمذی میں یہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یبغض الفاحش، اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے اس بندے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فحش بکنے والا ہو، جو گالیاں دینے والا ہو، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا ہی نہیں لگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. اور کائنات کا بدترین وہ انسان ہے کہ جس کی عزت لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے کریں. اس کی لوگ عزت اس لیے کریں کہ یہ بندہ بڑا بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. اس کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. کسی کی عزت کے دو طریقے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کی عزت کرتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، دل سے اس کی بندہ عزت کرتا ہے. دوسرا بندہ کسی کے خوف کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اس کے برے اخلاق کی بھی وجہ سے عزت کرتا ہے. وہ دل سے نہیں ہوتی، وہ اوپر اوپر سے عزت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں. آج بڑے سارے معاشرے میں ایسے آپ کو معزز ملیں گے کہ جن کی عزت لوگ فقط ان کی بد زبانی کی وجہ سے کرتے ہیں. عفیفہ کائنات سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بتاتے ہیں کہ فلاں آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، بدترین انسان ہے یہ اپنے قبیلے کا. جب وہ اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اس کو ملتے ہیں. جب یہ چلا جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا یہ بندہ بڑا بد زبان ہے اور اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے، لیکن آپ نے تو اس کو بڑی عزت دی ہے، بڑے اخلاق سے پیش آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس من ترکہ الناس، بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے عزت دیں. ایسے لوگ زمانے کے بدترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بد زبانی کی وجہ سے ان کو عزت دی جاتی ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کی عزت لوگ دل سے کریں، آپ کی بد زبانی کی وجہ سے عزت نہ کریں. آپ گھر میں داخل ہوں، گھر والے اس وجہ سے آپ کی عزت نہ کریں کہ یہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، یہ مارنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کی عزت کریں. یہ حقیقی عزت ہے اور اس عزت کے اندر مزہ ہے. ڈنڈے کے زور پہ عزت کروا لینا کوئی کام نہیں ہے.
اپنے اخلاق کی بنا پہ لوگوں سے عزت کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی عزت کروائی تھی۔ حقیقی معنوں میں یہ عزت ہوتی ہے کہ لوگ دل سے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی زبان کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہماری عزت کریں، ایسا اعلیٰ اخلاق ہو، ایسا اللہ ہمارا کردار ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ اخلاق ہی کی تو ہے۔ پورا معاشرہ بد اخلاق، کسی کو دوسرے کے حقوق کا علم نہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، یہ عیسائی ہے اس کے کیا حقوق ہیں، یہ غیر مسلم ہے، یہ اہل کتاب ہے اس کے کیا حقوق ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو حقوق ہی نہیں سمجھتے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے، ہمیں اچھی زبان اللہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی والی، اچھائی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یہ بد زبانی انسان کے نیک اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، ہر طرح کی اچھائی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، کوئی نیکی اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دی، نمازیں بھی پڑھتا رہا، صدقہ خیرات بھی کرتا رہا، بڑا نیک تھا، بہت اچھی زندگی گزار کے گیا تھا، اللہ کے دربار میں بہت ساری نیکیاں لے کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابھی یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، ایک شخص آئے گا، کہے گا، اے اللہ، ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا۔ دوسرا آ جائے گا، شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تیسرا آ جائے گا، اللہ، اس نے میرا مال کھایا تھا، میرا ناجائز خون بہایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، جتنا جرم کیا تھا اتنی نیکیاں ان کو دینا شروع کر دو۔ نیکیاں دی جا رہی ہیں، جس کو مارا تھا اس کو بھی نیکیاں دی، جس کو گالی دی تھی آج نیکیاں اس کو بھی دے دی، جس کا ناجائز خون بہایا تھا اس کو بھی نیکیاں دے دی، دنیا میں جس کا مال کھایا تھا اس کو بھی نیکیاں دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ کھڑا ہے، نیکی پاس کوئی نہیں رہی۔ کیا فائدہ ہوا ان نمازوں کا، یہ اچھائیوں کا، کہ جو قیامت کے دن تجھے خالی ہاتھ کر دیں رب کے دربار میں؟ یہ ساری نیکیاں اسی لیے کما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بہتر کرے، لیکن بد زبانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے آج ساری نیکیاں چلی گئی۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے، جو بندے رہ گئے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کہاں گئی یہ نیکیاں؟ تو عزیز بھائیوں، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی سے بہت سختی سے اپنے صحابہ کو بھی منع کیا، اپنی امت کو منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے کے لیے انسان کا گالیاں دینا اور بد اخلاق ہونا یہ کافی ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے ضروری نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو، تم کسی کا خون بہاؤ، مال کھاؤ۔ اگر تم گالیاں دیتے ہو، بد اخلاق ہو، تو یہ کافی ہے تمہارے جہنم میں جانے کے لیے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، بلکہ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، گالیاں دینا بدخلقی ہے اور بد اخلاقی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جو آدمی گالیاں دیتا ہے حقیقت میں وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بد اخلاقی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں 5 گناہ ذکر کیے، 5 گناہوں کا تذکرہ کیا جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آخری گناہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا والخنزیر الفاحشہ، گالیاں بکنے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا شخص بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی گالیاں بکتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، یہ آدمی بھی جہنمی ہے۔ تو اس لیے حضرات، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں، ہماری بد زبانی کی وجہ سے اہل محلہ ہم سے خفا تو نہیں، ہمارے رشتہ دار ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری گالیوں کی وجہ سے ہم سے دور تو نہیں ہٹ رہے، ہماری اپنی اولاد جو ہے وہ ہم سے دور تو نہیں ہٹ رہی۔ تو اس لیے حضرات، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا محاسبہ خود کرے کہ کہیں یہ گناہ اس کے اندر موجود تو نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی زبانوں کی حفاظت فرمائے، اچھی گفتگو کرنے کی، اچھی بات کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔